الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم نے آپ کا فرمان نہ مانا، یعنی آپ کی بات نہ مانی اور اللہ جل شانہ پر ایمان بھی نہ لے کر آئے اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی، تو پھر آپ علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ فلسطین جاتے ہوئے رستے کے اندر آپ نے اپنے چچا ہاران کے ہاں قیام فرمایا۔ اس چچا کے ہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد وہاں ہی آپ کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پر کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ پھر فلسطین کی طرف آپ نے سفر کیا۔ فلسطین کے اندر کچھ عرصہ کے اندر قیام کرنے کے بعد آپ نے پھر مصر کا سفر کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر مصر کے اندر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو جب بھی دیکھتا کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی عورت ہے تو وہ اس بندے کو قتل کروا دیتا اور اس عورت کو اپنے پاس رکھ دیتا۔ اس کے درباریوں نے اس کو بتایا کہ عالی جاں ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی اس کی نیت کو جان چکے تھے اور اس کے بارے میں آپ معلوم کر چکے تھے، اسی وجہ سے آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جب دربار کے اندر اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے تو تم کہنا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، کیونکہ اگر اس بندے کو پتہ چل جاتا کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہے تو پھر وہ اس بندے کو قتل کروا دیتا تھا، اور اگر شوہر نہ ہوتا تو پھر قتل نہ کرواتا تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار کے اندر طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس عورت کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں سے جانے کا کہا گیا، حضرت سارہ کو بلایا گیا، تو حضرت سارہ نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ ابراہیم میرے بھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مفتی صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی تھا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں آپس کے اندر چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے، اسی وجہ سے آپ کا اگر اسلامی رشتہ دیکھا جائے تو وہ بہن بھائی کا ہی تھا، اور دوسرا اگر رشتہ دیکھا جائے تو وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کی بہن بھی تھی کہ چچا زاد بہن تھی، اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے جانے کا کہا اور آپ کچھ دور جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بادشاہ نے اپنے کمرہ کے اندر بلایا، جب بری نیت کی وجہ سے وہ آپ کی طرف بڑھنے لگا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے اس کو زمین نے پکڑ لیا، یعنی وہ زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو حضرت سارہ سے کہنا لگا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ جل شانہ مجھے نجات عطا فرما دے اور میں پھر برے ارادے کے ساتھ آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب حضرت سارہ نے دعا کی تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب زمین نے اس کو چھوڑا تو اس نے پھر دوبارہ برے ارادے کے ساتھ آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے زمین نے پہلے سے زیادہ پکڑ کی اور وہ پہلے سے زیادہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب تو اپنے رب سے میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میں تجھے جانے دوں گا۔ آپ نے دعا کی اور اس بادشاہ نے پھر اپنے مصاحبوں کو بلایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ
کہ یہ تم کس قسم کی عورت میرے سامنے لے کر آ گئے ہو، مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، مجھے تو یہ کوئی جننی لگتی ہے، لہذا اس کو میرے پاس سے کہیں دور لے جاؤ۔ اسی وجہ سے اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ آپ یہاں سے جائے گی تو یہ ایک خدمت گزار اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ساری زندگی آپ کی خدمت کریں گے۔ جب حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کی عبادت کے اندر مشغول۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما دی ہے تو آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل والے ایپیسوڈ کے اندر ہم بیان کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ